الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن خطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یکم محرم الحرام اسلامی سال کی ابتدا اور شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پورے سال کا منور ہونا، یہ ہماری اور ہمارے اہل اسلام کی سعادتوں میں سے ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا وہ عظیم نام ہے جن کو آج کافر لینے پر بھی مجبور ہیں اور منافق اس نام کو لینے پہ مجبور ہیں. آپ کتابوں میں بھی اس نام کو پڑھیں تو اللہ کی قسم آپ پر ایک جلال طاری ہوتا ہے، ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے. حضرت عمر کی تاریخ کو پڑھو، اسلام کو پڑھو، شجاعت کو پڑھو، بہادری کو پڑھو تو مسلمان اس گئے گزرے دور میں ایک تسلی حاصل کرتا ہے کہ جو عمر اس وقت نبی پاک کے روضہ میں شہادت پا کے جا چکے ہیں، آج ان کے نام سے کافر لرزتا ہے، ان کا نظام اسلام پورے کافروں کو چبھتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا. آپ کے اندر صلاحیتیں، آپ کی عادات، آپ کے مزاج، آپ کے اخلاق، آپ کا دست مبارک پوری دنیا کے کافروں کے لیے تلوار بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں نے صحابہ کو دیکھا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کرتا پہن کے چل رہے ہیں. کچھ صحابہ کے کرتے ناف تک ہیں، کچھ صحابہ کے کرتے اس سے چھوٹے ہیں، کچھ صحابہ کے کرتے اس سے بڑے ہیں. میں نے حضرت عمر کو دیکھا ہے، آپ نے ایک قمیض پہنی ہے، ایک کرتا پہنا ہے، سفید کلر کا ہے اور وہ آپ کا کرتا آپ کے ٹخنوں سے نیچے گھسٹ رہا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے کہ حضرت عمر کا کرتا سب سے بڑا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے. پھر میرے نبی نے خواب دیکھا میں دودھ پی رہا ہوں، صحابہ دودھ پی رہے ہیں، دودھ میری انگلیوں کے پوروں سے آگے گزر رہا ہے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر بھی علم دین ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا بچا ہوا دودھ پی ہے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کروائے گا. پھر میرے نبی علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا ہے ایک کنواں ہے اور وہاں سے ڈول پکڑ کے پانی نکال رہے ہیں. میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو وہ ڈول دیا، آپ نے جو پانی نکالا، آپ کے پانی نکالنے میں طاقت کمزور تھی. پھر میں نے عمر بن خطاب کو ڈول دی ہے اور آپ کے خوبصورت پانی نکالنے میں جو طاقت تھی آپ نے ایک دم سے تیز ترین ڈول نکالے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دور عمر کی خلافت زیادہ ہوگی اور اس کے اندر عظیم کارنامے انجام دیے جائیں گے. 10 سال سے اوپر خلیفہ رہنے والا وہ صحابی جن کا نام عمر بن خطاب ہے، جن کی بہن کی تلاوت نے قرآن سے ان کو متاثر کیا اور رسول اللہ کے قدموں میں جا کر اسلام
قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب نماز کا حکم آیا تو میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھیں؟ میرے نبی نے فرمایا کسی کونے میں چھپ کے نماز پڑھ لو اور چھپ کے اذان دے دو۔ اونچی آواز سے اذان بھی مشکل ہے، اونچی آواز سے نماز بھی مشکل ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرے اسلام کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم اسلام کے بعد بھی چھپ کر نماز پڑھیں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ کے اندر اس وقت کافروں کا غلبہ زیادہ ہو چکا ہے اور صحابہ پریشان ہیں، چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر گھوڑے پہ سوار ہو کر گلیوں میں گئے، آپ نے فرمایا خبردار عمر اسلام قبول کر چکا ہے، آج کے بعد اگر تم نے اپنی بیویوں کو بچوں کو یتیم اور بیوہ بنانا ہے پھر تو آگے آنا، ورنہ خبردار عمر کی تلوار تمہیں اتارے گی۔ پھر میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے اور آپ کو لے کر چلے، صحابہ کو لے کر چلے، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اللہ کے نبی مسکرا دیے، پھر اونچی آواز سے اذان پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ وہاں پہ نماز پڑھی اور وہاں پہ ان کے بتوں کو گرایا، اور گرانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراہٹ میں، اللہ کے نبی مسکراہٹ میں، پہلی نماز تھی جو بیت اللہ میں بلند آواز سے پڑھی گئی، پہلی اذان تھی جو بیت اللہ میں بلند آواز سے پڑھی گئی، اور یہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا خوبصورت واقعہ ہے۔ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو کافروں میں سے آدھے کافروں نے کہا کہ عمر کے اسلام نے ہماری طاقتیں سلب کر لی ہے، اس کے کلمے نے ہماری طاقتوں کو چھین لیا ہے۔ آپ نے جب ایران کو فتح کیا ہے خدا کی قسم صحابہ اکرام کو بھیجا ہے، سعد بن ابی وقاص کو بھیجا ہے، دریائے فرات کو جس وقت پار کرنے لگے تو ان کے گھوڑے پانی کے اندر دوڑا دیے گئے اور ایک صحابی کا پیالہ دریائے فرات میں گر گیا۔ اس نے کہا اے دریا یہ پیالہ رسول اللہ کے غلام کا ہے، یہ مجھے واپس کر دیا جائے۔ پھر وہ دریا نے اس پیالے کو واپس لوٹایا ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط بھیجا جو وہاں کے کیسر بادشاہ کی طرف تھا۔ اس نے ایک مٹکے میں مٹی ڈالی اور ڈال کر سعد بن ابی وقاص کے سر پہ رکھ دی کہ ہم تمہارے منہ میں مٹی ڈالیں گے اور تمہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا خبردار روب مت حاصل کرنا، اپنے روب کو دوسروں پہ قائم رکھنا، دبدبے کو قائم رکھنا، انشاءاللہ اللہ اس مٹی کی جگہ تمہیں سونا عطا فرمائے گا اور اس مٹکے میں اللہ تمہیں فتح عظیم عطا فرمائے گا۔ بعض صحابہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے اور اونٹ پانی میں چلنے والا جانور نہیں ہے، مگر صحابہ کے اونٹ بھی اللہ نے پار کروائے، اور صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے کہ اونٹ کے پاؤں تک گیلے نہیں ہوئے اور دریائے پار کر گئے۔ اور کافروں نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسے صحابہ ہیں جن کے اونٹ بھی پانی میں چل کر آ گئے، حالانکہ اونٹ پانی میں نہیں چلتا، دریا کو پار نہیں کر سکتا، سمندر کو پار نہیں کر سکتا، مگر پیچھے حضرت عمر کا حکم تھا اور آپ کی شجاعت تھی اور آپ کی بہادری تھی، اور سعد بن ابی وقاص کو آپ نے امیر لشکر بنا کے بھیجا۔ اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے ایران فتح کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سیرت عمر بیان کرو، سیرت عمر کا مطلب ہی اسلام کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے۔ ساری دنیا کو دیکھ لو، اللہ کی قسم 1.5 ارب مسلمان ہیں، بیت المقدس کے پیچھے لگا ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، مگر ہم فتح نہیں کر پا سکے۔ حضرت عمر کی طاقت ایک طرف کر لی جائے، پورے کافروں کی طاقت ایک طرف کر لی جائے، جیسے آج مار پڑ رہی ہے آپس میں اور جنگیں ہو رہی ہیں آپس میں اور اندھے فتنے ہو رہے ہیں آپس میں۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہے جنہوں نے اکیلے آ کر بیت المقدس کو فتح کر کر ساری دنیا کو بتایا تھا کہ رسول اللہ کے جہاں پہ قدم ہوتے ہیں وہاں کے صحابہ کے بھی قدم ہوتے ہیں، جہاں نبی جاتے ہیں وہاں صحابہ بھی جاتے ہیں۔ بیت المقدس کو آپ نے اکیلے فتح فرمایا ہے اور فتح فرما کر پوری دنیا کو اعلان عام کر کے بتایا ہے کہ اللہ کے شجاعت والے، بہادری والے، ایمان والے اللہ کی قسم کبھی دبتے نہیں، کبھی رستے نہیں، کبھی گرتے نہیں، کبھی ان میں جلاہٹ نہیں، کبھی ان میں حسد نہیں۔ لو کان بعدی نبی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتے، حضور کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کی بیٹی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے نکاح مقدس میں آئی، اور حضرت حفصہ نے قرآن حکیم کو، اس کے الفاظ کو، اس کی حرکات کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھا، اور بعد نے صحابہ میں تقسیم کر کر پوری دنیا کے سامنے قرآن کی مبلغہ بنی، اور قرآن کی عالمہ بنی، قرآن کی قاریہ بنی، قرآن کی مفسرہ بنی۔ آپ کی بہن نے جو قرآن پڑھا تھا، حضرت عمر نے اس کو سنا ہے، اور سورہ طٰہٰ کو سن کر دل کے اندر ایسا ایمان گیا ہے، ایسا اسلام گیا ہے۔ 9000 جامع مسجدیں بنائی ہیں، اور 900 کے قریب دیگر چھوٹی مسجدیں آپ نے بنائی ہیں، 4000 مدرسے قائم کر کر پوری دنیا پہ اسلام کی ترویج، قرآن کی ترویج، حدیث کی ترویج آپ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے چاروں کونوں پر 22 لاکھ مربع میل سے اوپر اسلامی سلطنت اور خلافت اسلامیہ، امارت اسلامیہ کو قائم فرماتے ہیں، پھر بھی صحابہ سے کہتے ہیں مجھے امیر المؤمنین نہ کہا کرو، میں ایک عاجز بندہ ہوں۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کر کہا تھا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے۔ آپ کی جنت کا گھر بھی اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں دیکھا تھا، اور حضرت عمر کو بتا کر دے دیا تھا کہ میں نے تیرا گھر جنت میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی عظیم انقلاب والا ہے، جیسے پیغمبر انقلاب لایا ایسے یہ صحابی ایمان کے بعد انقلاب لائے، اور اتنا عظیم پیغمبر ہے جن کی عاجزی کی حالت یہ ہے کہ جب بیت المقدس فتح کر رہے تھے آخری وقت میں آپ نے غلام کو سواری پہ بٹھایا ہے اور اس کی نکیل کو خود پکڑا ہے، اور اس نے کہا امیر المؤمنین آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ سواری پہ بیٹھیے گا۔ فرمایا نہیں اب تیری باری ہے، اور اس کی نکیل کو پکڑ کر آپ نے بیت المقدس کو آزاد کروایا ہے۔ آج وہی بیت المقدس کن حالات کا سامنا رکھتا ہے، اور وہ غزہ کن حالات کے سامنے رکھتا ہے، اور کافر جو سازشیں کر رہے ہیں اللہ نے ان کو آپس میں لڑا دی ہے، اور یہ ایران، یہ امریکہ، یہ انڈیا، یہ اسرائیل، یہ سب ملے جلے لوگ ہیں۔ ایران کی فتح ہمیں مقصود نہیں ہے، ہمیں تو ایران میں اسلام چاہیے، ایمان میں اہل سنت کا عقیدہ چاہیے، عقیدہ توحید چاہیے، عقیدہ امام مہدی کو اسلام کے مطابق ہم استعمال کریں، اس عقیدے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحجہ کو بدھ کے روز فجر کی نماز میں ایک آدمی نے زخمی کیا جس کا نام فیروز ابو لؤلؤ مجوسی تھا، اور یہ آگ پرست تھا، آج یہ عیسائیت کے مذہب پہ قائم تھا، اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذاتی ضد، ذاتی اناد، ذاتی حسد کی بنیاد پہ آپ کی شہادت اور اس کے اندر جو قتل تھا اس منصوبے میں اہم کردار ادا کر کر آپ کو زخمی کیا ہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت عظمیٰ سے اللہ نے سال کو شہادت کے خون سے منور کیا ہے، اور ذی الحجہ کے آخری ہفتے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں ان سے یہ مزین ہوئے ہیں۔ ذی الحجہ بھی شہادت سے ختم ہوتا ہے اور محرم بھی شہادت سے شروع ہوتا ہے، مگر اہل تشیع لوگ اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنے واعظ میں، اپنی نصیحت میں امت کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ ذی الحجہ میں شہید ہوئے، محرم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اونچے ہیں، حضرت عمر کا درجہ بالکل چھوٹا ہے۔ یاد رکھنا اہل بیت تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اہل بیت تو حضرت عمر کو امام مانتے ہیں، اہل بیت تو حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں، اہل بیت تو حضرت عمر کو مراد رسول مانتے ہیں، اہل بیت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 22 یا 23 آیتیں حضرت عمر کی شان میں قرآن نے اتاری ہے، اور اہل بیت اس بات کو مانتے ہیں ہم نے جہاد سیکھا ہے عمر سے، قرآن سیکھا ہے عمر سے، اصلاح کی ہے عمر سے، تربیت حاصل کی ہے عمر سے۔ عمر ہمارے باپ ہیں، عمر ہمارے استاذ ہیں، عمر رسول اللہ کے سسر ہیں، عمر آسمانوں کے منتخب، زمینوں کے منتخب، عمر مشرق مغرب جنوب
شمال، منافق کے اوپر، کافر کے اوپر، مشرک کے اوپر، بدعتی کے اوپر، رافضی کے اوپر، خارجی کے اوپر، ہر طبقہ پر اسلام کی بہترین تلوار کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر یہ کہیں کہ اہل ذی الحجہ اور محرم کی شہادتوں میں فرق کر کر حضرت عمر کی شہادت کو محرم سے نکالیں اور آپ کو اہل بیت سے نکالیں، یاد رکھنا اگر حسین عمر کو نہیں مانتے اللہ کے ہاں وہ بھی کامیاب نہیں ہے، اگر حسن عمر کو نہیں مانتے اللہ کے ہاں وہ بھی کامیاب نہیں ہے، اگر حضرت عباس عمر کو نہیں مانتے اللہ کے ہاں وہ بھی کامیاب نہیں ہے، اما فاطمہ حضرت عمر کو نہ مانے اللہ کے ہاں وہ بھی کامیاب نہیں ہے، ابن عباس حضرت عمر کو نہ مانے وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ اہل بیت پہلے عمر کو مانتے ہیں پھر وہ جنتی بنتے ہیں، اہل بیت ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں پھر وہ جنتی بنتے ہیں، اہل بیت عثمان غنی کو مانتے ہیں پھر وہ جنتی بنتے ہیں۔ اگر اہل بیت کا عقیدہ ابو بکر کے خلاف ہو جائے، اہل بیت کا عقیدہ عمر کے خلاف ہو جائے، اہل بیت کا عقیدہ عثمان کے خلاف ہو جائے، پھر اہل بیت کی کامیابی بھی نہیں ہے اور ان کی جنت بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ تو اس راستے سے گزرتے ہیں، ان کو باپ مانتے ہیں، ان کو استاد مانتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ان کا تعلق لازم اور ملزوم کا ہے، استاد شاگرد کا ہے، سپاہ سالار کا ہے، قاضی وقت کا ہے، امام وقت کا ہے، خطیب اعظم کا ہے، بڑے مجاہد کا ہے۔ اس لیے ہماری تاریخ ہمیں بتا رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی آخری عمر میں یہ دعا فرماتا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ مجھے شہادت دینا اور میری موت میرے نبی کے شہر میں آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علاقوں میں آئے اور میری موت کے خون سے، شہادت کے خون سے مدینہ بھی منور ہو جائے۔ خدا کی قسم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کھڑے کھڑے میرے نبی نے فرمایا تھا تو جنتی ہے، تو جنت والوں میں، تیرا محل میں نے دیکھا ہے، شیطان تیرے راستے سے دور ہے، تیری گلیوں سے دور ہے، تیرے سائے سے دور ہے، تیرے نام سے دور ہے، تیرے کردار سے دور ہے، تیری شجاعت سے دور ہے، تیری فیاضیت سے دور ہے، تیری بلندیوں کے اوپر، تیری رفعتوں کے اوپر، تیری عظمتوں کے اوپر شیطان بھاگتا ہے اور گرتا ہے اور ٹوٹتا ہے اور پھٹتا ہے، تو اہل جنت میں ہے۔ لیکن آپ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن فرمایا، جاؤ، اللہ کے نبی نے ایک لسٹ بنا دی ہے اور اس لسٹ میں اللہ کے نبی نے منافقین کے نام لکھ دیے ہیں، جاؤ حذیفہ وہ لسٹ چیک کرنا کہیں عمر کا نام ان منافقین میں تو نہیں آ گیا۔ اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنا اللہ کا فکر، اللہ کی آخرت کا فکر، اللہ کی آخرت کے نظام کا فکر، جاؤ دیکھنا کہیں نبی نے میرا نام منافقوں میں تو نہیں رکھ دیا۔ آج ہم علامہ بن جائیں، خطیب بن جائیں، پگڑیاں رکھ جائیں، گدی نشین بن جائیں، درباروں کے سرپرست بن جائیں، لوگ ہمیں بزرگ کہیں، لوگ ہمیں صوفی کہیں، لوگ ہمیں کچھ بھی کہیں، جب آپ زخمی ہوئے تو آپ نے بیٹے کو بھیجا، جاؤ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کو میری زخم کا بھی بتانا، میری شہادت بالکل قریب ہے، میری ناف کے نیچے ایک گہرا زخم ہے، میرا زخم رک نہیں رہا، میرا خون رک نہیں رہا، یہ میں آخرت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ایک عظیم بے چینی تھی، ایک عظیم کشمکش تھی، تلخی اپنی طبیعت میں تھی اور بڑی بے چینی تھی۔ آپ فرماتے تھے سونے کے پہاڑ بھی اگر میں فدیہ کر دوں یہ میری بے چینی دور ہو جائے۔ ابن عباس آئے، کہا چچا جی آپ فکر مت کیجئے، آپ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، آپ تو خوبصورت قسم کے قاری قرآن ہیں، آپ نے تو اسلام کو عظیم خوبصورت قسم کی نعمتیں وسعتیں عطا فرمائی ہیں، آپ گھبرائیے مت، نبی پاک کے صحابی بنے، اللہ کے نبی آپ سے راضی ہیں، ابو بکر کے ساتھ رہے، ابو بکر آپ سے راضی ہیں، باہر علاقوں میں گئے، بیوہ عورتیں آپ سے راضی ہیں، یتیم بچے آپ سے راضی ہیں، چھوٹے بچوں کے دودھ کے وظیفے آپ نے لگائے، آپ ان سے راضی ہیں، آپ نے بڑے بڑے کافروں کو کفر پر جزیہ کے اوپر راضی کر کر ان کے ساتھ بھی اخلاق استعمال کیے، وہ بھی آپ سے راضی ہیں۔
مخلوق آپ سے راضی، نبی آپ سے راضی، ابو بکر آپ سے راضی، آپ کی صحبت عظیم، آپ کی صحابیت عظیم، آپ کا نام عظیم، آپ کا کام عظیم۔ اللہ کی قسم عمر کا نام جو خاندان لیتا ہے خدا اس کو بلند کرتے ہیں، جو شہر لیتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں، جو ملک لیتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں۔ عربی لغت کے اعتبار سے عین میم را یہ 3 لفظ ہیں، اور عمرا آیا ہے، را کے اوپر زبر آئی ہے۔ عربی لغت یہ بتاتی ہے عمر کے پیچھے اگر 17 حرف آ جائیں، 17 حرف آ جائیں، ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ جب وہ حرف آتے ہیں آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ حضرت عمر کے نام کے پیچھے اگر عن آ جائے، جیسے عن عمر، تو عن کا تقاضا ہے کہ عمرا کو عمری پڑھا جائے۔ یہ لغت کا قانون بتا رہا ہوں۔ عمر کے پیچھے اگر عن آ جائے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو عمری پڑھا جائے، لیکن اصول بھی قانون بھی ایک طرف، یہاں پہ ترکیب کے اعتبار سے عن آنے کے باوجود عمرا پڑھا جاتا ہے، عمری نہیں پڑھا جاتا۔ اس پر ہمارے اکابر فرماتے ہیں یہ زبر پکی ہے، یہ بلندی پکی ہے۔ عمرا، را کے ساتھ جو زبر ہے اس کو کوئی حرف، کوئی قانون، کوئی نظام عمری نہیں کر سکتا۔ جب آپ کی لغت اس کو عمری نہیں کر سکتا، نیچے نہیں کر سکتا، تم بھی حضرت عمر کو نیچے نہیں گرا سکتے، نیچے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اسلام کا خوبصورت چراغ حضرت عمر کے صورت میں آپ نے دیا ہے، اور آپ کو دے کر پوری دنیا پر آج کافر کہتے ہیں اگر ایک عمر دنیا میں اور موجود ہوتا، پوری دنیا میں ایک بھی ایسا بندہ نہ ہوتا جو مسلمان نہ ہو اور کفر کا نام لے لے۔ خدا کی قسم ایسا فکر، ایسی توجہ، ایسی طلب۔ جب زخمی ہوئے آپ نے صحابہ سے پوچھا مجھے کس نے زخمی کیا ہے؟ ان کو بتایا گیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام فیروز ابو لؤلؤ مجوسی، ایران، جس کو اپنا قائد مانتا ہے، جس کو اپنا امام مانتا ہے، جس کو بابا شجاع کہتا ہے۔ جیسے آپ قائد اعظم علامہ اقبال کے نام جانتے ہیں، اس طرح اہل تشیع کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے سکول، ان کے کالج، ان کی یونیورسٹیاں، ان کے وکیل، ان کے ڈاکٹر، ان کے انجینئر، تمام کے تمام لوگ اس کو بابا شجاع کہتے ہیں، اور اس کے نام پر ایران میں ایک دربار ہے، باقاعدہ اس کی زیارتیں ہوتی ہیں، اور ایران کے چوک میں اس کا نام لے دیا گیا ہے، اور اس کے خوبصورت نام کو سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارا قائد ہے، یہ ہمارا فاتح ہے، یہ حضرت عمر کو شہید کر کر ہمارے نام کو بلند کر گیا ہے۔ خدا کی قسم آج ایران جو بھی ہے، ایران کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، یہ تو دنیا کی جنگوں کا حصہ ہے، لیکن حقیقتاً ایران رسول اللہ کے اس صحابی کا عظیم دشمن اور بابا شجاع کے نام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہے فیروز ابو لؤلؤ مجوسی، آج اس کے بورڈ کی تصویریں پوری دنیا کے سامنے متعارف کروا کر وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جس نے حضرت عمر کو شہید کیا ہے وہی ہمارا بابا شجاع ہے، وہی ہمارا قائد ہے، وہی ہمارا نجات دہند ہے، وہی ایران کا خوبصورت قسم کا علم بردار ہے، فیروز بردار ہے، اور ساری دنیا آ کر ایران کے اس نام کو جان کر وہاں اس کو بابا شجاع مان کر اس کی عقیدت کے اندر جا کر جھکتے ہیں، اور اس کی قبر کے اوپر جا کر اس کو دربار سمجھ کر اس کی زیارت کرتے ہیں، اور وہاں پہ بڑی بڑی چادریں اٹھاتے ہیں۔ ادھر حضور پاک علیہ السلام کے روضہ میں جس میں حضرت عمر نے کہا جا میرے بیٹے اماں عائشہ کے پاس چلے جانا، ان کو کہنا وقت شہادت آ چکا ہے، عمر فاروق دنیا سے جانے والے ہیں، عمر کہنا امیر المؤمنین نہ کہنا، اور بیٹے ان سے جا کر پوچھنا کہ رسول اللہ کے روضہ کے ساتھ کیا عمر کو دفن کی اجازت دیتی ہیں، اگر وہ دے دیں تو ٹھیک ہے، نہ دیں تو اصرار نہ کرنا، عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ عام شخصیت، عام آدمی، عام لباس، عام حلیہ، کیسر روم جب آیا اور اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ عمر بن خطاب سے پوری دنیا لرزہ کھاتی ہے، مجھے بتاؤ وہ کون ہے اور اس کی صورت کیا ہے اور اس کی شکل کیا ہے۔ صحابہ لے کر گئے، حضرت عمر ایک گراؤنڈ میں ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ نے سر کے نیچے پتھر رکھا ہوا ہے اور آپ کے کرتے پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو کھدڑ کے کپڑے ہیں، اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں، تکیہ بھی نہیں، ہاتھ کے ساتھ بھی ٹیک نہیں، پتھر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہے۔ فرمایا یہی عاجزی ہے، یہی انکساری ہے، ایسا پیر ہونا چاہیے۔
ایسا امام ہونا چاہیے، ایسا عالم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ کی بیویوں سے آپ کی اونچ نیچ ہو رہی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بحث کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر بن خطاب آ گئے تو وہ تمام بیویاں آپ کی سائڈوں پہ چھپ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور آپ نے فرمایا عمر تیرے آنے سے پہلے بحث مباحثہ ہو رہا تھا، یہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، تلخ لہجہ بھی تھا، سخت لہجہ بھی تھا۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی اور مجھ سے ڈر کر پیچھے چھپ گئی ہو؟ بیویاں آ گئی سامنے، انہوں نے کہا ہاں آپ سخت دل ہیں، لہجہ بھی سخت ہے، زبان بھی سخت ہے، کلام بھی سخت ہے، مگر سختیاں بھی اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہیں۔ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، حضرت عمر کی ہر بات، ہر قول، ہر جملہ، ہر تقریر، ہر تحریر، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ نے حق حضرت عمر کی زبان پہ جاری کیا ہے، جو حضرت عمر کہیں وہ حق ہے، یہ حدیث ہے۔ 20 تراویحیں 20 ہیں، وضع الحق علی لسان عمر، یہ حق ہے۔ 3 طلاقیں دو گے، 3 طلاقیں ہو جائیں گی، ایک نہیں ہوگی۔ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، اللہ نے یہ حق حضرت عمر کے زبان پہ رکھا ہے۔ اور کئی عدالتی فیصلے جو حضرت عمر فاروق نے دیے ہیں، کچہریاں قائم کر کر پوری دنیا کے خطباء اور امام بہترین وظیفے ان کے متعین کر کر میرٹ پر ان کو مسجدوں میں کھڑا کر کر بڑے بڑے قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم دین آپ کے قدموں میں بیٹھتے، علم فقہ، علم قرات، علم حدیث اور علم النحو، اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھاتے۔ ساری دنیا کے کافر اور مسلمان آپ کے علم، قول، حلم اور برداشت کے معتبر تھے۔ جس وقت آپ کے بیٹے اماں جی کے پاس گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت دے دی کہ چاہتی تو تھی کہ میری یہاں پہ تدفین کی جائے، کیونکہ رسول اللہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، ایک طرف میرا والد ہے، ایک طرف میرے میاں ہیں اور امام الانبیاء ہیں، سرور دو عالم ہیں، اور اس روضہ پہ اللہ درود پڑھتا ہے۔ اس روضہ کی عزت و عظمت کتنی ہے، جو بندہ اس کو دیکھتا ہے اللہ اس کی جنت کو واجب کرتے ہیں۔ میں چاہتی تھی یہاں پہ دفن ہو جاؤں، لیکن عمر نے اجازت مانگی ہے، میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ بیٹا آیا، دروازہ کھولا اور اطمینان والا چہرہ تھا۔ حضرت عمر نے اس کو دیکھ کر کہا بیٹے لگتا ہے اماں جی نے اجازت دے دی؟ جی ہاں اجازت مل گئی۔ آپ نے فرمایا عمر کا اسلام، عمر کا قرآن، عمر کا جہاد، بیت المقدس کی فتح، عمر کے خوبصورت عدالت والے فیصلے، عمر کا نظام دین، عمر کی 22 سال کی خلافت، عمر نے مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، سب کچھ کیا۔ عمر نے اپنی بیٹی رسول اللہ کو دی، عمر نے قرآن جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو، لیکن آج رسول اللہ نے مجھے اپنے روضہ میں جو دفن کرنے کی سعادت اماں عائشہ کی اجازت سے ہوئی ہے، اللہ کی قسم یہ گھڑی عمر کی زندگی میں سب سے عظیم تر ہے، بڑی ہے۔ آج میری خوشی سب خوشیوں سے اعلیٰ ہے، آج میری عزت بڑی عزتوں سے اعلیٰ ہے، آج میری بلندی تمام بلندیوں کے مقابلہ میں جو میری زندگی میں گزری ہیں ان سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ یہ عمر بن خطاب اسلام کا خوبصورت نام تھا، جن کی شہادت پھر آپ نے بیٹے سے فرمایا بیٹا جب میں شہید ہونے لگوں، دنیا سے جا رہا ہوں، میرے سر کو تکیے سے ہٹانا، میں اس کو رگڑ کر اپنے اللہ کو راضی کرواؤں گا، اور اے بیٹا میرے لیے بھی دعا کرنا۔ پھر اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سعد بن معاذ نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اے عمر اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا انی وجدت ربا رحیما، میں نے اپنے اللہ کو وجد تو پایا ہے، ربا ایسا رب تھا، رحیما جو بڑا رحم کرنے والا، غفور الرحیم تھا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے۔ صحابہ تو آسمان کے ستارے اور زمین کے ستارے اور زمین کے مراکز ہے، زمین کی روشنی ہے، نمک کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے، تو صحابہ کے بغیر ایمان پہ نہیں چل سکتے۔ جس طرح ایک لوہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ویلڈنگ والا آتا ہے، اس سے بڑے بڑے گیٹ بناتا ہے، سیم
مختلف الماریاں بناتا ہے، بڑے برتن بناتا ہے، بڑی پلیٹیں بناتا ہے، کپڑے کو درزی توڑ دیتا ہے پھر اس کو بنا دیتا ہے، لکڑی کو خاردار توڑتا ہے پھر اس کو بناتا ہے، بہترین الماریاں، بہترین کوٹھیاں، بہترین چھتیں بن جاتی ہیں۔ اس طرح صحابہ ابتدا میں ٹکڑے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو جوڑا ہے۔ ابتدا میں صحابہ نام والے نہیں تھے، اللہ کے نبی نے ان کو نام دیا ہے، نبی کی نگاہوں نے صحابی بنایا، نبی کی زبان نے ان کے اندر کو صاف کیا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، انہوں نے کتاب اللہ کے نبی سے سیکھی، قرآن نبی سے سیکھا، تزکیہ ان کا نبی نے کیا، پاک ان کو نبی نے کیا، صاف ان کو نبی نے کیا۔ سب سے بڑا شاگرد ابو بکر صدیق کو بنایا گیا، پھر دوسرے نمبر پر شاگرد بنے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جن کی خود حضورت قسم کی شہادت آپ کے لیے باعث سے فخر ہے، پوری دنیا کی عزت و ناموس۔ اور آج غزہ میں شہید ہونے والے، فلسطین میں شہید ہونے والے، ماضی کے دور میں افغانستان میں شہید ہونے والے، مقبوضہ کشمیر میں شہید ہونے والے تمہیں بتا رہے ہیں کہ شہادتیں عظیم مرتبہ ہے، شہادتیں جنت کی روح ہیں، شہادتیں جنت کے پرندے ہیں، شہادتیں جنت کے مراکز ہیں، شہادتیں جنت کا فخر ہے، شہادتیں اسلام کی بلندیاں ہیں۔ اس لیے والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جو صحابہ نبی کے پیچھے چلے اللہ نے ان پہ احسان فرمایا ہے، خدا ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ وعد لہم جنات، اللہ نے بڑے بڑے باغ بنائے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں۔ ان الذین آمنوا، ایمان بھی لائے، والذین ہاجروا، ہجرت بھی کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ ان کو معاف فرمانے والے ہیں اور ان کو جاننے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، عمر کی طرح لاؤ، عثمان کی طرح لاؤ، ابو بکر کی طرح لاؤ تو تم مومن ہو، اگر نہیں لاتے تم کافر ہو۔ آج یہ طبقہ ہے جس نے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان غنی کو بالکل الگ کر دیا ہے، حضرت علی کو خلیفہ اول بنایا ہے اور امام اول بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل بنا کر محرم الحرام میں ایک اہل بیت کی نسبت سے امت کو اس بات پہ لگا دیا ہے کہ محرم کا تعلق اہل بیت سے ہے، حالانکہ محرم تو اسلام کی ابتدا سے ہے۔ 10 محرم اسلام کی ابتدا سے عزت والا ہے، عاشورہ ابتدائی اسلام سے اور پہلے دینوں میں بھی عزت والا ہے۔ حضرت آدم کے دور سے 10 محرم کی عزت و عظمتیں قائم تھی اور دائم تھی۔ حضرت حسین کی شہادت نے 10 محرم کو اور عظیم بلند کی ہے، حضرت عمر کی شہادت نے 1 محرم کو اور عظیم کی ہے۔ ان شہادتوں سے یہ مہینہ چمک گیا اور دمک گیا اور اس کے نور بڑھ گئے، اس کے مراکز بڑھ گئے، مگر آج ہر بندہ آنسو بہا رہا ہے اور مگر مچ کے آنسو بہا رہا ہے۔ شہادت پہ رونے والا مسلمان نہیں ہوتا، شہادت پہ رونے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ شہادت تو تسلی ہے، شہادت تو عزت ہے، شہادت تو عظمت ہے، شہادت تو بلندی ہے۔ ایسا عمر جس کے گھر اللہ نے بتا دیے، اللہ کے نبی کو دکھلا دیے، وزٹ بھی کروا دیا اور آپ نے دروازہ کھول کر اندر بھی دیکھ لیا۔ ایسا عمر جن کو کھڑے ہو کر رسول اللہ نے کہا تو جنتی ہے، ایسا عمر جن کو نبی نے کہا میرے بعد نبوت کا تحمل ہوتا اور اس کے اندر طاقت ہوتی وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ ایسے عمر بن خطاب جن پہ قرآن ان کی سوچ کے مطابق اترتا گیا، ایسے عمر بن خطاب جنہوں نے اپنی ماؤں کے پردوں کے متعلق اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ مائیں ہماری ہوں، کافر ان کو دیکھیں، مائیں ہماری ہوں، نام ان کا کافر لے لیں، مائیں ہماری ہو، کافر ان کو پہچان لیں، میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے قرآن نے کہا ٹھیک ہے عمر تو کہتا ہے آج کے بعد پردہ فرض ہو چکا ہے، آج کے بعد تمہیں نہیں پتہ چلے گا ماں کون ہے،
بیٹی کون ہے، ازواج مطہرات کون ہے۔ یہ جو برقع ہم ایسے پہنا رہے ہیں نا بچیوں کو، جس میں پتہ چل جاتا ہے وہ دور سے اماں جی آ گئی، یہ برقع نہیں ہے۔ جس میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ میری بیٹی آ گئی، یہ برقع نہیں ہے۔ جس میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ میری بہن گزر رہی ہے، یہ برقع نہیں ہے۔ برقع وہ ہے جس میں آپ کو کچھ بھی پتہ نہ چلے اور آپ ان کو پوچھیں آپ کون ہیں، وہ بتائے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ کون ہیں، وہ بتائے کہ میں آپ کی والدہ ہوں۔ آپ کون ہیں، وہ بتائے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں، وہ بتائے کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ اس کے بتانے سے آپ کو پتہ چلے۔ اگر دور دیکھنے سے ہی برقع میں آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بیٹی آ رہی ہے، ماں آ رہی ہے، بہن آ رہی ہے، سب آ رہے ہیں، خدا کی قسم اس کو پردہ نہیں کہتے، اس کو عفت نہیں کہتے، اس کو حیا نہیں کہتے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں اپنے چہروں پہ رکھے، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں ٹھہریں۔ عورتیں اس طرح باہر نہیں آتی، اہل تشیع کی عورتیں بے لباس ہو کر، کالے لباس میں، عظیم قسم کے رسمی قسم کے برقعے محرم میں باہر نکلتی ہیں اور جلوس میں شریک ہوتی ہیں، پیٹتی ہیں، خون اپنا نکالتی ہیں، بہت کچھ کرتی ہیں، شام غریبہ تک پہنچتی ہیں۔ ہمارے بچے ٹی وی پر، میڈیا پر ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فرعون کا لباس ہے اور اس کے اندر سے سمیل بھی آتی ہے، اور محرم الحرام کے تقدس کو، شہادت عمر کو، شہادت حسین کو کالا داغ لگانے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ اور محرم الحرام کے اندر ان کا عقیدہ بن گیا ہے کہ بیوی تمہارے اوپر حرام ہو گئی، گوشت کھانا بھی تمہارے اوپر حرام ہو گیا۔ بڑی بڑی بدعات، بڑی بڑی خرافات، کیوں؟ اس لیے کہ حسین گئے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ عمر بھی گئے ہیں۔ عمر کی بات کرو گے وہ تمہیں کہیں گے وہ تو ذی الحجہ میں فوت ہوئے، ذی الحجہ میں آپ کو زخم لگا ہے، اور شہادت آپ کی یکم محرم کو ہوئی ہے۔ بیوی تمہارے اوپر حرام، کیوں حرام؟ کہ حسین کی شہادت کا غم۔ گوشت تمہارے اوپر حرام، کیوں حرام؟ کہ ہمیں حسین کی شہادت کا غم۔ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ عمر بھی تو شہید تھے، عمر نے بھی تو یکم محرم کو خدا کے ہاں درجہ پایا ہے۔ کبھی تمہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ یکم محرم کی نسبت کیا ہے۔ صرف 10 اور عاشورہ کے نام سے محرم پہ چلنے والا طبقہ اپنی جہالت کی بنیاد پہ کمزور ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ شہادت حسین کا ذکر کریں، شہادت عمر کا نہ کریں اور سارا زور ادھر لگائیں، کل قیامت کے دن اللہ آپ کو پوچھے گا حسین تو عمر کے قدموں سے گئے تھے، حسین نے تو عمر سے شجاعت لی تھی، حسین نے تو عمر سے سبق پڑھا تھا، حسین نے تو عمر کی تھالی میں کھایا تھا، حسین کو تو ٹکڑے توڑ کر حضرت عمر نے دیے تھے، حسین تو بچپن کی حالت میں بھی عمر کے سامنے تھے، جوانی کی حالت میں بھی سامنے تھے۔ آج حسین کی شہادت کا ذکر تم کرتے ہو، حضرت عمر کی شہادت کا ذکر نہیں کرتے، حضرت عمر سے لوگوں کو دور کرتے ہو، حسین کے لوگوں کو قریب کرتے ہو۔ میں نے کہا پہلا قدم حضرت عمر فاروق ہے، اگلا راستہ حضرت حسین ہے، پہلا قدم حضرت عثمان ہے، اگلا راستہ حضرت حسین ہے، پہلا قدم ابو بکر صدیق ہے، اگلا راستہ حضرت حسین ہے۔ کربلا کے میدان کی شہادت اور احد کی جنگ میں حضرت حمزہ کی شہادت، حضرت حنظلہ کی جنگ میں شہادت، مختلف صحابہ کی شہادت، سعد بن معاذ کی شہادت، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت عمر کی شہادت، ان کا مقام حضرت حسین سے اونچا ہے، ان کی جنت حضرت حسین سے اونچی ہے، ان کا نظام حضرت حسین کے نظام سے اونچا ہے، ان کی عظمت سے انکار کوئی نہیں۔ وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے نبی کی خوشبو ہے، ہمارے نبی کے پسندیدہ ہیں، ہمارے نبی کے نواسے ہیں، ہمارے نبی کے خاندان ہیں، ہمارے نبی کے اہل بیت ہیں، مگر یہ حضرات ان سے درجہ میں اونچے ہیں، خلافت میں اونچے ہیں، نظامت میں اونچے ہیں، سمجھ بوجھ میں اونچے ہیں، استاد ہونے کے اعتبار سے اونچے ہیں۔ درجے خدا دیتا ہے، تقسیم آج کرتے ہیں، درجے خدا دیتا ہے، سلیکٹ اور ریجیکٹ آج ہم کرتے ہیں، درجے خدا بناتا ہے، کم اور زیادہ ہم کرتے ہیں۔ الا انہم هم الصفہاء، صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والا پاگل، صحابہ کے خلاف کتاب کھولنے والا پاگل، صحابہ کے اوپر گندی تحریر لکھنے والا پاگل، صحابہ
صحابہ کے اوپر غلط دامن کو لگانے والا پاگل، صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والا پاگل، صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والا پاگل، صحابہ میں کسی صحابی کو ریجیکٹ کرنے والا بالکل پاگل، صحابی کی شان کو گھٹانے والا بالکل پاگل، صحابی کے نظام کو خراب بتانے والا بالکل پاگل۔ جس طرح آج ایران اور اسرائیل، اس سے پہلے پاکستان اور انڈیا، اور ادھر غزہ اور ادھر افغانستان اور ادھر مقبوضہ کشمیر، ابھی لڑائیاں ہوئی، جنگ ہوئے، لوگوں نے کہا دیکھو جی ایران کس کا دفاع کرتا ہے، ایران دفاع کر سکتا ہے کہ نہیں، غزہ والوں کا دفاع کون کرے گا، بیت المقدس کا دفاع کون کرے گا، افغانستان کا دفاع کون کرے گا، مقبوضہ کشمیر کا دفاع کون کرے گا۔ ساری سیاست اس دفاع پہ لگ رہی، لیکن کبھی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ صحابہ پہ داغ لگتے ہیں، ہر محرم میں لگتے ہیں، صحابہ کی گستاخی ہوتی ہر محرم میں ہوتی، صحابہ کے خلاف زبانوں سے بکواس اگلا جاتا ہے، ہر محرم میں اگلا جاتا ہے۔ کیا تمہیں سیاسی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہو ہم ایران کے ساتھ ہیں؟ کیا شرعی بنیاد پر تم یہ نہیں کہہ سکتے ہم حضرت عمر کے ساتھ ہیں؟ حکومت پروٹوکول حضرت حسین کی شہادت والے دن اہل تشیع کو دیتی ہے، اور آج حضرت عمر کی شہادت کا ذکر نہیں، تذکرہ نہیں، اس دن کی کوئی چھٹی نہیں، اس دن کا کوئی نظام نہیں، اس دن کی 2 چھٹیاں، اس دن کوئی چھٹی نہیں۔ حکومت، سیاستدان، صحافی، بڑے بڑے چینل، بڑے بڑے میڈیا ہر طرف عزت و عظمت کے گن گناتے ہیں، لیکن حضرت عمر کی شہادت پر، تاریخ پر، تفسیر پر، سیرت پر، کردار پر، افعال پر، اقوال پر امت کو آشنا نہیں کر رہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت عمر کی شہادت کا مقام اونچا ہے، حضرت حسین کی شہادت کا مقام اس سے نیچا ہے۔ حضرت عمر رسول اللہ کے سسر بھی ہیں، حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیت المقدس اور بیت اللہ کے دروازے کھول کر مسلمانوں کو یہاں پر جماعت پہ متفق کیا ہے، اور نماز پر متفق کیا ہے، اور اذان پر متفق کیا ہے، اور پوری دنیا کے مشرق و مغرب، جنوب اور شمال کو آپ نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اور خدا کی قسم ایک لڑکی جوانی کی عمر میں آئی تھی اور جنگلوں سے گزر کے آئی تھی اور حضرت عمر کو تلاش کر رہی تھی۔ لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا فلاں لڑکی ہے، سونا پہنا ہوا ہے، زیور پہنا ہوا ہے، جواہر پہنے ہوئے ہیں، بالکل نوجوان، دوشیزہ، خوبصورت، اکیلی چل کر آئی ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا تھا، کہا تھا بیٹا کسی بھیڑیے نے، کسی درندے نے، کسی شیر نے، کسی ظالم نے تجھے چھیڑا، شرارت کی، تیرے جسم کو چھوا، رات کو کسی نے حملہ کیا، کسی نے زنا کی کوشش کی، کسی نے تجھے مارنے کی کوشش کی؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم نہ رات کو کچھ ہوا نہ دن کو کچھ ہوا، میں بڑھتی گئی، چلتی گئی، میں دائیں طرف دیکھتی، مجھے لگتا کہ عمر یہاں ہے، بائیں طرف دیکھتی، مجھے لگتا ہے یہاں ہے، رات کو چلی، مجھے لگتا تھا عمر میرے ساتھ چل رہے، نہ مجھے درندوں کا ڈر نہ کسی کا خوف۔ یہ حضرت عمر کا عدل تھا اور انصاف تھا، جس نے پوری دنیا پر شہادت عمر کا تذکرہ کرنے پر آپ کو بلایا ہے اور اس کی طرف آپ کو دعوت دی ہے۔ اور یکم محرم الحرام حضرت عمر کی شہادت کا ذکر ہے۔ ہم ملکوں کی مٹی کا دفاع کر رہے ہیں، ملکوں کے گھروں کا دفاع کر رہے ہیں، ایران کا دفاع، پاکستان کا دفاع، اسرائیل کا دفاع، غزہ کا دفاع، افغانستان کا دفاع، مقبوضہ کشمیر کا دفاع، یہ درجہ دوم کی باتیں۔ اصل صحابہ کے نام کا، کام کا، شان کا دفاع کرو اور عزت و عظمت کے تاج سروں پہ پہننے، خدا کے آگے سرخرو ہونا ہے۔ تمہیں مسکراتے ہوئے ملے ابو بکر، مسکراتے ہوئے ملے عمر فاروق، مسکراتے ہوئے ملے حضرت عثمان، مسکراتے ہوئے ملے حضرت علی، مسکراتے ہوئے ملے حضرت حسن، مسکراتے ہوئے ملے حضرت حسین، مسکراتے ہوئے ملے صحابہ اکرام، کہ تمہارا خون، تمہاری نظافت اور تمہاری صفائی اور تمہاری طہارت صحابہ کے نام میں، صحابہ کے کام میں، مرتے دم تک مر جانا، گڑ گڑا جانا، سب کچھ کرتے جانا، لیکن خدا کی قسم صحابہ کی عزت و ناموس پر کبھی آپ نے اٹیک نہیں ہونا، کبھی حملہ
نہیں ہونے دینا۔ تو آج یکم محرم الحرام کو شہادت عمر کو اپنے بچوں میں، اپنے بازاروں میں پھیلاؤ، اپنے چوک کے نام عمر رکھو، بچوں کے نام عمر رکھو، محلوں کے نام عمر رکھو، عثمان رکھو، ابو بکر رکھو۔ اگر علامہ اقبال کے نام سے آپ چھٹی کرتے ہو، قائد اعظم کے نام سے آپ چھٹی کرتے ہو، حضرت حسین کی شہادت پہ آپ چھٹی کرتے ہو، تو میرا یہ نظام ہے، یہ مطالبہ ہے امت مسلمہ کے حکمرانوں سے کہ حضرت حمزہ کی شہادت سید الشہداء کے نام سے ہے، اس شہادت پر بھی آپ چھٹی کرو۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت عظیم شہادت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے حضرت عمر کی قبر اطہر تمہیں یہ بتا رہی ہے کہ آج حسین کی قبر ادھر ہے، حضرت علی کی قبر ادھر ہے، حضرت عثمان کی قبر بقیع قبرستان کے اندر ہے، ابو بکر صدیق کی قبر اور حضرت عمر فاروق کی قبر رسول اللہ کے روضہ کے ساتھ ہے۔ ان کا مقام، ان کی جنت، ان کا نظام، ان کے کام، ان کی تمام چیزیں بلند تر ہیں۔ تو یکم محرم الحرام کو بھی عقیدت سے لے کے چلو، عزت سے لے کے چلو، عظمت سے لے کے چلو۔ اور جو آپ کو مارنے والا فیروز ابو لؤلؤ مجوسی ہے، جو ایران کا ہیرو ہے، ان کا بابا شجاع ہے، پوری دنیا میں شیعوں کی کتابوں میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے ذکر آپ کو جب بھی ملیں گے، کڑوی زبان، گندا عقیدہ، نفرت زدہ، نحوست والی زبانیں، گندے قول، نفرت کی نگاہیں، اور جس طرح تیر مارے جا رہے ہیں اس طرح ان صحابہ کے ناموں پر ان ظالموں نے تیر مارے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کی شہادت سے اسلام بلند ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے، اور آپ کے روضہ میں آپ کی تدفین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی قبر پر، ابو بکر صدیق کی قبر پر، حضرت عمر فاروق کی قبر پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی جاؤ نبی کی قبر پہ درود پڑھو، حضرت ابو بکر صدیق کی قبر پہ درود پڑھو، حضرت عمر کی قبر پہ درود پڑھو۔ مگر شیعہ جب بھی جائے گا، شیعہ جب بھی جائے گا وہ حضور کی قبر پہ درود پڑھے گا اور دونوں قبروں پہ لعنت بھیج کے آتا ہے۔ آپ کو اس عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ ان کی ہنسی کو ہنسی نہ سمجھنا، ان کے غلو فی الدین کو نہ سمجھنا۔ آج ہمارے کیمرے اور ڈرون ان کو سیکورٹی دیتے ہیں اور ان کو پروٹوکول ملتا ہے۔ یہاں پر 3% سے 2% شیعہ ہے، 97% اہل سنت ہیں۔ ایران میں 2% اہل سنت ہیں اور 98% شیعہ ہیں۔ وہاں پر اہل سنت کو کوئی اپنا سر نہیں اٹھانے دیتا، اور یہاں پر ہمارے آفیسر شیعہ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ شیعہ ہیں، وزیر داخلہ اہل تشیع ہے۔ یہ تمام طبقے اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے پردہ ڈال کر حضرت عمر کے نام کو اور شہادت کو دبایا ہے، اور یکم محرم الحرام کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ عاشورہ کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ عاشورہ اپنے مقام پہ مقدس ہے، یکم محرم اپنے مقام پہ مقدس ہے۔ آپ اس کے تقدس کو بھی بحال رکھیں، اس کے تقدس کو بھی بحال رکھیں۔ نہ بیوی حرام ہے، اپنی بیوی کو صرف گندگی کے ایام میں اسلام نے حرام قرار دیا ہے، یا احرام کی حالت میں اسلام نے بیوی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی حالت کے اندر بھی مرد اور بیوی کا رشتہ قطعاً ممانعت نہیں ہے۔ گوشت ہو یا عید کا گوشت ہو، کہتے ہیں نہیں کھانا۔ حضرت حسین کی شہادت کا غم ہے، خدا کے بندو یہ آپ کو کہتے ہیں، ورنہ خود بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں۔ جتنا گوشت شیعہ آپ کو روکے گا اس سے ڈبل وہ خود آپ کو کھائے گا۔ آپ کو کہتا ہے محرم میں آپ نے بیوی کے پاس نہیں جانا، خود وہ متع کرتے ہیں۔ شام غریبہ کے اندر فحاشی اور عریانیت کرتے ہیں۔ ان کے خواتین اور ان کے لیے بے پردگی، بے حیائی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ زنا صرف 1 منٹ کا کام ہے۔ ان کے ہاں ذرا سا ایگریمنٹ ہوا، زنا ہو گیا، متع ہو گیا، جو کچھ بھی ہو گیا۔ یہ تقیہ ہے، جس کو یہ ہاں کہیں گے وہ نہ ہے، جس کو نہ کہیں گے وہ ہاں ہے۔ جس جگہ یہ آنسو بہائیں گے سمجھو کہ یہ ہنس رہے ہیں، جہاں پر یہ ہنسیں گے سمجھو کہ یہ رو رہے ہیں۔ یہی دجال کی نشانی تھی۔ نبی نے فرمایا جس کو جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی،
اور جس کو دجال جہنم کہے گا وہ تمہاری جنت ہوگی، جس کو آگ کہے گا وہ تمہارا پانی ہوگا، اور جس کو دجال پانی کہے گا وہ تمہاری آگ ہوگی۔ اے میری امت، کبھی دجال سے دھوکہ نہ کھانا، اور ان رافضیوں سے دھوکہ نہ کھانا، ان خارجیوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ ہم مٹی کا دفاع کر رہے ہیں، ملکوں کا دفاع کر رہے ہیں، اپنی ایٹمی قوتوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہمیں تو چاہیے ہم اس صحابی کا دفاع کیوں نہ کریں جنہوں نے ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا، جنہوں نے بڑے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے، جو رسول اللہ کے منہج پہ چلے، مرکز پہ چلے، اور جن کو یہ بتایا گیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اہم کردار کرنے والے یہ صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ ہمیں یکم محرم الحرام کی مبارک ساعتیں حضرت عمر کی شہادت کے ساتھ مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یکم محرم الحرام کے تقدس کو بھی اپنے مقام پہ قائم رکھیں، اور عاشورہ کو بھی اپنے مقام پہ قائم رکھیں، نہ افراد نہ تفرید نہ حد سے اعتدال۔ اللہ ہم سب کو علم و عمل اور سمجھ کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔